دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مالک کائنات جل والا عمل خیر کی مسلسل توفیق عطا فرمائے، عمل بد سے ہمیشہ کے لیے اللہ محفوظ و معمول فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر سیرت حضرت حیدر کرار اور سال نو کی ابتدا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ جو عیسوی سال شروع ہوا اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ بہترین شخص کون ہے؟ کیا پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے؟ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمره وحسن عمله۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ بہترین شخص کون ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، فرمایا اے سوال کرنے والے، دنیا میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو۔ کتنی ہی پیاری بات کی ہے حضور نے، فرمایا بہترین شخص ہے وہ جس کی عمر طویل ہو، لمبی ہو، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کا ظاہر، اس کا باطن وہ نبی کی شرعیت کے مطابق ہو، وہ دنیا میں بہترین شخص ہے۔ حالانکہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہ جو بوڑھا ہے، بوڑھا شخص کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ نہ ہی وہ اس عمر میں رکوع سیدھا کر سکتا ہے، نہ ہی سجدے سیدھے کر سکتا ہے، تو وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیوں کہ بڑھاپے میں آ کر جو وحشی جانور ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بوڑھا شخص ہے اس کے اعمال درست ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا ظاہر صحیح ہے، اس کا باطن صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا میں بہترین شخص ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کی گواہی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے عطا فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ اب سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ۔ لوگوں دنیا میں بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بدتر ہو۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی عمر لمبی ہوتی اور اس کے اعمال اچھے ہوتے، جیسا کہ حضور نے گواہی دی ہے، لیکن یہاں پر حضور نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا جب بدترین شخص کون ہے تو فرمایا وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال درست نہ ہو، تو وہ دنیا کائنات کے اندر بڑا ہی بدترین شخص ہے۔ تو اب ان دو باتوں سے ہمیں سبق یہ ملا ہے، کیونکہ جوانی کے اندر تو انسان بہت کچھ اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں،
بدعمالیاں بھی ہو جاتی ہیں، لاپرواہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ شخص اچھے اعمال کی طرف لوٹ پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، تو پھر رب کی رحمت بھی اسے اپنے دروازے سے دھتکارتی نہیں ہے، اسے اپنی قریب کر لیتی ہے۔ کبھی صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو شخص کو بھولا ہوا نہیں کہتے، وہ اپنی منزل پر آ پہنچا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ کی بڑی شان، آپ بڑے کردار کے مالک تھے اور بہت ہی استغفار کرنے والی شخصیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، وہ آئے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تھا۔ تو آج میں سوال کرتا ہوں علی علی کرنے والوں سے، بھی ٹھیک ہے آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے، علی علی آپ ضرور کیجیے، لیکن جناب علی نے جو سبق دیا ہے ذرا اس کو بھی عمل کر لیجیے اس پر، اور اس کو حاصل بھی کر لیجیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کیا تھے اور آپ کیا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا تو عمل یہ تھا، ایک صحابی ہیں علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں، غالباً تابعی ہیں، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر، آپ کے پاس سواری لے گئی۔ جب آپ کے پاس سواری لے گئی تو آپ سواری پر بیٹھنے لگے، سواری پر سوار ہونے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں رکھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کیا سبق دیا، کیا سکھایا؟ سننے والا کیا سن رہا تھا؟ اس نے یہ سنا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آپ سرکار یہی نہ رکے، تو پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یعنی بیٹھنے سے لے کر، سوار ہونے سے قبل سے لے کر سوار ہو گئے، پھر بھی آپ نے اللہ کی حمد و تعریف کو جاری و ساری رکھا اور اس کو روکا نہ۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ آپ کہنے کے بعد آپ مسکرائے، تو آپ سے پوچھا گیا، عرض کی گئی، بے حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عمل آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے پھر وہ روایت سنائی، کہا ایک دن میں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے دیکھا سواری پر، تو جب آپ سواری پر بیٹھ چکے تو آپ نے سیم یہی کیا جو میں نے کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگانی کا جو مقصد تھا یا زندگانی کا جو طور طریقہ تھا، وہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق تھا۔ تو کہا پھر حضور یہاں نہ رکے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شخص جب میرا بندہ مجھے اس حال میں پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کریم تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے،
تو ہی ہے میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو میرے بندے جب تو نے مجھے ہی کہا کہ میں ہی ہوں جو تیرے گناہوں کو معاف فرماؤں گا، میں ہوں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا، تو پھر جا، میں نے بھی تیری اس توبہ کو قبول فرما دیا ہے. تو پھر ہمیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس درس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ زندگانی کیسے بسر کرتے تھے. تو بھائی آج ہم کن چکروں میں پڑ گئے، کیا پتا صحابہ آپس میں اتنے ان کے آپس میں معاملات نہ تھے کہ جتنے آج ہم نے بنا دیے ہیں. ایک اس کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرا اس کنارے پہ کھڑا ہے، تیسرا اس کنارے پہ کھڑا ہے، اور چوتھا اس کنارے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں صحابہ والا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں اہل بیت والا ہوں. تو خدا را آج ہمارے اندر یہ جو ہستیاں جن کے ہم نام لیتے ہیں، کیا ان کا کیا ہوا سب کچھ ہمارے اندر ہے صبح سے لے کر شام تک؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا لمحہ بلمحہ عمل سے خالی نہ تھا، جن کی صبح عمل سے خالی نہ تھی، دن عمل سے خالی نہ تھا، ان کی تجارت تھی تو وہ بھی عمل سے خالی نہ تھی، ان کا رہن سہن بھی تھا تو وہ بھی عمل سے خالی نہ تھا. تو آج میں اور آپ عمل سے خالی ہیں اور باتیں پھر بڑے لوگوں کی کرتے ہیں کہ جی فلانے کا میں چاہنے والا ہوں، وہ میرے چاہنے والے ہیں. تو خدا را جب یہ لوگ، ان لوگوں کا تو عمل دامن سے خالی ہی نہیں ہے، تو میں اور آپ تو بالکل خالی بولی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی ہم صحابہ کے عاشق، ہم اہل بیت اطہار کے عاشق، ہم خلفائے اربعہ یعنی خمسہ حضرت حسن پاک کو ملا کے ہم ان کے عاشق ہیں. تو لیکن پھر ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ان کی ہوئی چیزیں یا ان کا کیا ہوا عمل آیا ہمارے اندر کچھ باقی بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی بزرگان دین میں سے کوئی ہو، صحابہ میں سے کوئی ہو، یا حضور کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سال نو آتا، کوئی مہینہ آتا، پھر نیا مہینہ شروع ہوا ہے، پھر اس کے اندر ہمیں تربیت کیا دیتے تھے یہ لوگ. جب مہینہ شروع ہوتا تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم اہلہ علینا بالجبن والایمان والسلامت والاسلام. تو یہ دعا مانگتے تھے حضور. جب نیا چاند ہوتا تو حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے تو اپنی ہمیں سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں امن عطا فرما. تو ہماری صبح اٹھی تو بدبودار دنیا کو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے، ہماری شام بھی ادھر رہی، ہمارا سونا بھی دنیا داری میں رہا، ہمارا اٹھنا بھی دنیا داری میں رہا. تو پھر ہم ان کے چاہنے والے تو نہ رہے. تو پھر ہمیں یہ ہم اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں. تو پھر تو ہم بس ان کا جب وقت آ جاتا ہے، ان کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے، ان کا وصال با کمال کا وقت آ جاتا ہے، تو بس ہم ان کو یاد کر کے بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی یہی ہے، ہماری آخرت بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کی جب تک زندگانی کو نہیں اپنائیں گے تو صاحب تو پھر ہم ترقی کی راہ پہ چل نہیں سکتے ہیں. انہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فرمایا اگر تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اتنا جان لو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے. بالخصوص امام قرطبی اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، کہا کہ آپ ایک اپنی ٹانگ مبارک سواری پر رکھنے سے دوسری رکھنے سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. اور یہاں پر عارفین نے صرف یہی نہیں لکھا ہے، بڑے بڑے عرفاء نے یہاں پر یہ لکھا ہے، کہا کہ صرف اور صرف ختم قرآن نہیں کر لیا کرتے تھے، بلکہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے امام کھڑی جیسے لوگ، عبد الوہاب شارانی جیسے لوگ، یہ لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک ایک حرف کے نیچے پہاڑ جتنا تفسیر لکھی ہے. کہا خالی تلاوت نہیں مکمل کرتے تھے، اس کی تفسیر بھی مکمل کر لیا کرتے تھے.
تو آج آیا ہم دیکھیں کیا ہمارا کوئی عمل جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق ہے، آپ کی تربیت کے مطابق ہے، آپ کی صورت کے مطابق ہے؟ تو پھر اس کے بعد ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مولا علی والے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری کل بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکارہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ابا جی کو دیکھا، یعنی والد گرامی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بار بار مولا علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا، عرض کی ابا جان مولا علی کے چہرے پہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہو؟ تو وہاں پر آج ہم نے ان ہستیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، اپنے تئیں لڑا دیا ہے، لیکن ان کا آپس میں پیار دیکھیے۔ اب یہاں پر باپ ہیں اور بیٹی نے سوال کیا ہے اور باپ جواب دے رہے ہیں۔ سیدہ کائنات خاتون اول سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا ابا جان مولا علی کے چہرے میں کیا ایسی بات ہے، کون سی خوبی آپ بار بار دیکھتے ہیں؟ کہا میں نے حضور سے سن رکھا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کہا میں عبادت کر رہا ہوں، مولا علی کے چہرے کو میں اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں حضور کے اس فرمان پر عمل کر رہا ہوں کہ میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا تکنا عبادت ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے اور حضور کی زبان ہے، اور جناب خلیفۃ المومنین امیر المومنین خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس قول پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کو بھی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو صحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک یہ آپس میں ان کا پیار کتنا تھا، یا صحابہ ایک دوسرے کو ترجیح کتنا دیتے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت لی ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو میں آپ کو شکرگزار کروں گا۔ تو ابن عساکر لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور قاضی کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فیصلہ کن کے ہاتھ میں ہے؟ خلیفہ کون ہے اور قاضی کون ہے؟ خلیفہ عمر ہیں اور قاضی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک عورت آئی اور اگر عرض کی کہ علی جا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ارتکاب زنا ہو گیا ہے، آج ہم گناہ کر کر ڈٹ جاتے ہیں، لیکن حضور کے دور کی برکت ہی کتنی ہے کہ مائی آئی اور آ کر عرض کی کہ علی جا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر اسلام لاگو کیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ ہم دانستہ طور، اعلانیہ طور، خفی طور، جہری طور گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں شرمندگی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کے احکامات حد کے جاری کر دی، کہا جاؤ اس کی جو شرعی حد بنتی ہے لگاؤ، لے جاؤ، سنسار کرو۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ ارتکاب زنا ہوا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی عمر اتنا بڑا پاپ کرنے جا رہے ہیں آپ، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب عمر نے فرمایا جناب علی وجہ، آپ نے فرمایا عرض کی آگے سے علی جا ہمارے سروں کے تاج، گناہ ماں کا ہے، اس بچے کا تو نہیں ہے، گناہ ماں کا ہے، اس بچے کا تو نہیں ہے۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو چھوڑ دیں، اس کو وضع حمل تک چھوڑ دیا جائے، بچہ پیدا ہو، پھر اس کی یہ دودھ کی جو اس کی مدت اس کو پورا کرے، اس کے بعد یہ آئے، پھر آپ اس پر اسلام لاگو کریں۔ تو وہاں پر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے کہ جس مشکل میں مشکل کشا علی نہ ہو۔ تو آج ہم نے کیا کیا؟
آپس میں ان کو لڑوایا. ہم نے لڑوایا بھائی, آپ اور میں نے لڑوایا, لیکن ایک حضرت مسئلہ جاری کر رہے ہیں, خلیفہ ہیں, امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, لیکن وہاں پر قاضی کون ہے؟ مولا علی ہیں. اور عرض کر رہے ہیں علی جا آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, آپ اس مسئلے کو ایسے نہیں ایسے حل کریں. تو بھائی ان کی سیرتوں کو پڑھ کر, ان کے اس عمل کو پڑھ کر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کی آپس میں محبتیں یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار صحابہ کے سامنے کیا تھا. یا ان کی کتابیں گواہ نہیں ہیں کہ سب سے پہلے خلیفۃ المومنین امیر المومنین جناب ابو بکر کا ہاتھ پکڑنے والے کون شخص ہیں؟ وہ مولا علی ہیں. عرض کر رہے ہیں کہ یا ابو بکر, اللہ رب العزت کے حبیب نے ہمارے دین کے لیے آپ کو چنا تھا, یعنی مصلی رسول پہ کھڑا کیا تھا, ہم آپ کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتے ہیں. تو یہ عمل ہمیں کون بتلائے گا؟ یہ چیزیں کون کرے گا؟ اور آج وہ افیون کھا کر اور غلیظ قسم کی چیزیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, اپنے منہ میں چڑھا کر پھر مولا علی کا نام لیتے ہیں. وہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شراب کا قطرہ کنویں میں گرے اور کنواں بند ہو جائے, اس میں گھاس اگے, بات پر توجہ کرنی ہے, اس میں گھاس اگے اور جب گھاس اگ جائے اس کو کاٹ کر گائے کو کھلایا جائے, گائے دودھ دے, مولا علی وہ دودھ نہیں پیے گا. تو آج ہم گند اور غلیظ چیزیں منہ کو لگا کر مولا علی کا نام لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کیا کہہ رہے ہیں, سبق کیا دے رہے ہیں, درس کیا دے رہے ہیں, کہ کہا کہ کنواں بند ہو جائے اور اس میں گھاس اگے اور وہ گائے کھائے. اور دیکھو اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کہ جو ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا, تو ہم آج ان کا نام لیتے ہیں اور کس حال میں لیتے ہیں. میں اور آپ اس چیز سے غافل نہیں ہیں, ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. یقین جانیے شواہد النبوہ کے اندر غالباً پتہ نہیں میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے, علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کہا کہ ایک شخص تھا جو عرب کی اس مکہ اور مدینہ کی شدت قسم کی گرمی, حج کا موقع تھا, وہ پانی نہیں پیتا تھا. تو پوچھا گیا جی آپ پانی نہیں پیتے ہیں, آج تو اے سی ہیں, کیا نہ کیا ہے, عمرے آسان, حج آسان, سواریاں, گاڑیاں, تو کیا نہ کیا ہے, تو پھر بھی ہم وقت کے مطابق جو ہے وہاں جاتے ہیں مناسک عمرہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کہا جی آپ پانی نہیں پیتے, وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں بتلاؤں گا, یہ میرا راز ہے, اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا نہیں جی آپ کو بتانا پڑے گا. کہا بتانا پڑے گا تو پھر سن. اب اس کو لکھنے والا یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخص نہیں ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے. آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کہ آپ کا کتنا کردار ہے اسلام کے اندر. اعلیٰ حضرت جیسا شخص یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقے کا, اور دیگر بڑے بڑے لوگ اتنے. تو وہ کہنے لگے جی وجہ کیا ہے؟ کہا کس لیے آپ پانی نہیں پیتے ہیں؟ کہا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا رات کا عالم تھا. کہا دنیا کی آنکھ بند ہوئی, دل والی آنکھ کھلی, کیا دیکھتا ہوں قیامت کا منظر ہے. لوگ ہر بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہے اور پانی کی پیاس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. یہ پانی العطش العطش ہے, پیاس 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 کہی جا رہی ہے. تو کہا کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. کہا میں نے کسی سے پوچھا بھی پانی کہاں سے ملے گا؟ کہا اس طرف جاؤ, وہاں حضور آب کوثر پر بیٹھے ہیں, اپنے غلاموں کو پانی پلا رہے ہیں. کہا میں بھی چل پڑا. جب چل پڑا تو کہ آب کوثر پہ دیکھا ایک کونے پہ مولا علی بیٹھے ہیں, ایک کونے پہ جناب ابو بکر بیٹھے ہیں, ایک کونے پہ جناب عمر بیٹھے ہیں, ایک کونے پہ جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں. کہا وہ بھر بھر کے دے رہے ہیں, حضور اپنے غلاموں کو جام پلا رہے ہیں. کہا میں تو مولا علی کا چاہنے والا تھا, تو چلا گیا مولا علی کی سائڈ. تو کہا جی میں تو پوری زندگی انہی کے نعرے لگاتا رہا, لہذا انہی کے ہاتھ سے پانی پیوں گا. تو کہا جب مولا علی کے پاس گیا تو آپ نے دھتکار دیا, کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں نے آپ کو پانی نہیں پلانا ہے, کیونکہ تو پوری زندگی جناب ابو بکر, جناب مولا علی, جناب ابو بکر, عمر, خلفائے ثلاثہ کو گالی دیتا رہا, آج علی تمہیں پانی پلائے گا, یہاں سے دفع ہو جاؤ. تو کہا پریشان ہو گیا. جب واپس ہوا تو آنے لگا تو رک گیا. عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کو امتی ہوں.
तो मेरे हुजूर ने फरमाया, देता मेरे गुलामों को गालियां है और तू कहता है मैं आपका उम्मती हूँ। तो कहा फिर पानी कैसे मिलेगा? कहा ऐसे मिलेगा, तौबा कर ले, तुम्हें मैं अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। कहा तौबा कर ली। यूसुफ बिन उस्मान नबानी लिखते हैं, कहा या रसूलल्लाह मैं ऐसे तौबा करता हूँ, ख्वाब का वाकया बयान कर रहे हैं। कहा ऐसे तौबा करता हूँ, उसके बाद आपके गुलामों को गालियां नहीं दूंगा। कहा हुजूर ने मुझे अपने हाथ से आबे कौसर पिलाया। कहा उस दिन से लेकर आज तक कहा मुझे प्यास नहीं लगी। लिखने वाले यूसुफ बिन इस्माइल नबानी हैं। अल्लाह का कोई आम वली नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, दीन मेरे बाप का नहीं है, मेरे दादा का नहीं है। कहा इतना बड़ा बंदा लिखने वाला है। कहा हुजूर आज के बाद, कहा ठीक है जाम पी जाओ। कहा ये मेरे हिदायत का वाकया है, ये मेरी हिदायत का सबब है। तो फिर आज हम उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए अपने अड़ोस पड़ोस क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि हम किन को जो गालियां देता है, जो हुजूर के सहाबा में तफरके डालता है, जो मौला अली का प्रचार करता है मगर किरदार को नहीं अपनाता है, क्या हम उसको अपने गले लगा लेंगे? मेरा और आपको गालियां देने वाले बाप, किसी को बाप को गालियां देता हो तो वो उसको गले लगा देगा? साहिब वो यकीनन नहीं लगाएगा। किसी के घर वालों को गालियां देगा तो वो उसको गले लगा लेगा? कहा नहीं लगाएगा। तो फिर भाई दुनिया तक हम अगर इतना कुछ कर जाते हैं तो फिर ये लोग नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हमसे ईमान में सुतून थे जो लोग चले गए हैं। आज मैं और आप इनको उठ के बुरा भला कहना शुरू कर दें तो फिर वो हमारे अमाल की अपनी बर्बादी है। साहब वो पहले ही हमारे अमल दामन से जो है वो अमल दामन के अंदर हमारे अमाल नहीं है, नेक सालेहात नेकियां नहीं हैं, सय्यात हैं यानी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो फिर क्यों ना हो कि हम अपने इर्दा गिर्द बजाय इसके कि हम इन खटमलों को पहचाने कि जो नाम तो इन लोगों का लेते हैं मगर किरदार नहीं अपनाते हैं, या मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है उस पर हम मैं और आप अमल नहीं करते हैं, तो फिर तो हमें अपने गुनाहों की जो हमारे अंदर नहुसत है उसको समझना चाहिए और अपना एहतसाब करना चाहिए। क्या हम इतने पाक बरगुज़ीदा बंदे का जो नाम ले रहे हैं ये कोई आम बंदा है? हजरत अबू बकर कोई आम बंदे हैं जिनकी कुरान गवाही दे रहा है? भाई कुरान ने जनाब अबू बकर को सहाबी कहा। ये वाहिद सहाबी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कहा ये आपके सहाबी हैं, सहाबी कह के पुकारा। मौला अली की शान कितनी है, दीगर सहाबा की शानें कितनी हैं। तो भाई जरूर उनके दिनों को मनाएं, जरूर उनका प्रचार करें, लेकिन जो शरीयत ने हमें तराजू दिया है उसी तराजू पे जब मैं और आप नहीं चलेंगे तो साहब हमारी जिंदगानी कामयाब नहीं है। सहाबा का किरदार हमारे सामने है, मौला अली का किरदार हमारे सामने है, खुलफाए खमसा का किरदार हमारे सामने है, दीगर साहबा का भी जो जो अपने दर्जे के मुताबिक साहबा थे उनका भी किरदार हमारे सामने है। भाई वो तो महफूज लोग थे, आज हम उनको जनाब उनको उठकर आपस में लड़ाना शुरू कर दें तो हमारे अपने अमाल बर्बाद करने वाली बात है। लिहाजा प्रचार हमें जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि मौला अली उनके हैं, मौला अली हमारे भी हैं, ठीक है मौला अली हमारे भी हैं, हम उनका ज्यादा प्रचार करेंगे। क्यों कि अक्सर हम दावा किया करते हैं, आखिरी बात आपको खुशगुजार करता हूँ, वक्त आपका 1 मिनट ऊपर हो गया है। तो कहा हम वो लोग हैं कि हम हुजूर से लेकर अहले बैत तक, अहले बैत से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर ताबीन तक, ताबीन से लेकर औलिया अल्लाह तक हमारी चादर जो है गलीज चीजों से महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो चादर अहले सुन्नत की चादर जो हर तरह से जो है वो पाक और साफ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी किस्मत पे मान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये अकीदा अता फरमाया है। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी अकीदे पे कायम और दायम फरमाए और इसी अकीदे का प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।